السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالہادی خان، اور صحت شو کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈائجسٹو سسٹم کے صحت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے ایک بہت ہی خاص مہمان، پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن خالد کو۔ آپ گیسٹرنٹرالوجی کے شعبے سے گزشتہ 20 سال سے وابستہ ہیں۔ ہی از کرنٹلی سرونگ ایٹ ڈا ہاسپٹل اینڈ خان یونیورسٹی ہاسپٹل ایز کنسلٹنٹ گیسٹرنٹرالوجسٹ۔ اس کے علاوہ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ جی آئی ڈیزیزز میں ایڈیشنل ڈائریکٹر کے عہدے پہ فائز ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جب بھی ہم ڈائجسٹو سسٹم کے مختلف ڈیزیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک نام ہے جو بہت زیادہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، وچ از گرڈ، گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز۔ تو گرڈ کے بارے میں ہماری ناظرین کو بتائیے کہ بیسیکلی یہ ہے کیا؟ دیکھیں، بہت ہی پرٹیننٹ ریلیونٹ کویشچن ہے آپ کا، اور آسان الفاظ میں تاکہ عام سے عام ناظرین کو سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے جس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں یا فوڈ پائپ کہہ لیجیے۔ یہ فوڈ پائپ سینے کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، اور یہ اس کو ایسوفیگس اسٹمک سے ملتا ہے، یعنی معدے سے ملتا ہے۔ اس کا جو جوڑ ہے معدہ اور فوڈ پائپ کا، اس کو گیسٹرو ایسوفیجیل جنکشن کہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کی نالی سے نیچے جاتا ہے اور معدے میں جاتا ہے، ہر آدمی کا ہم سب جانتے ہی ہیں۔ معدے کا کام ہے تیزابیت پروڈیوس کرنا، وہ تیزابیت یعنی ڈائجیشن میں، ہاضمے میں مدد دیتی ہے۔ بعض اوقات، یعنی جو اکثر اوقات جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل فزیولوجی بنائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جنکشن ون وے ویلو کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب کھانا اوپر سے نیچے جاتا ہے تو یہ معدے میں تو کھانا چلا جائے گا، لیکن اگر یہ کھانا یا تیزابیت اوپر آنے کی کوشش کرے تو وہاں ون وے ویلو جو کہ ایک جنکشن پہ ہے، گیسٹرو ایسوفیجل جنکشن پہ، وہ دروازہ اوپر جب کھانا آنے کی کوشش کرے تو وہ بند ہو جائے گا۔ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس اس وقت ہوتا ہے جب کسی بھی وجہ سے یہ جو دروازے کا فنکشن ہے یہ ٹو وے ویلو بن جائے، یعنی جب کھانا یا تیزابیت معدے سے اوپر آنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو الاؤ کر دے۔ یہ ہم بعد میں اسی گفتگو میں بعد میں بتائیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں یا کیا رسک فیکٹرز ہیں اس چیز کے، اور کیا سد باب ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن مختصر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب تیزابیت فریلی اوپر کی طرف آئے گی، جو کہ عام طور پر نہیں آتی، تو سینہ جلنے لگے گا، اور لوگ آ کے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس پیشنٹس آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانا کھاتا ہوں یا کھانا کھاتی ہوں، خاص طور پہ جب تیزابیت یا مرچوں والی چیز کھاتے ہیں تو سینے میں جلن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہلاتا ہے ریفلکس ڈیزیز۔ اچھا، اسباب کی آپ نے بات کی، تو اگر ہم اسباب کی بات کریں تو واٹ آر بیسکلی دا کازز آف گرڈ؟ جی بالکل۔ اچھا، اب اس میں سب سے بڑا کاز تو ہمارا جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ گرڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ویسٹ میں گرڈ بہت زیادہ تھا، اب آہستہ آہستہ ہم بھی پیشنٹس گرڈ کے بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں، اور اس کی وجہ 2-3 ہیں، جو کہ 2 بڑی وجوہات میں ایک تو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، یعنی کہ ہمارے لائف اسٹائل اوبیسٹی کو، موٹاپے کو پروموٹ کر رہا ہے۔ کیا ہے جناب کہ چلنا پھرنا بالکل بھی نہیں ہے، ہر ایک کے پاس سواری ہے، تو وہ اگر 2 منٹ بھی اس کو جانا ہوگا کہیں تو وہ پریفر کرے گا یا بائک پہ چلا جائے گا، گاڑی پہ چلا جائے۔ پیدل چلنے سے جہاں چڑھنے کا ہوگا سوال تو وہ لفٹ پہ جانا پسند کرے گا۔ ان چیزوں نے، اس سیڈنٹری لائف اسٹائل نے، یعنی لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، کہ جناب ورزش اور اس کا ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، نہ اس کو کرنے کی کوئی آرزو تمنا ہے، اور کھانا ہے، کام کرنا ہے اور سونا ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ موٹاپا آتا ہے۔ تو یہ جو موٹاپا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ بیسکلی چربی آتی ہے پیٹ پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان، انڈین اور بنگلہ دیش، یہ جو پاپولیشن ہے، جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے پوری باڈی تو میری بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو پیٹ ہے نا، یہ نکلا ہوا ہے جناب۔ جو ہماری یعنی جینز ایسی ہیں کہ موٹاپا سب سے پہلے پیٹ پر آتا ہے، تو جو پیٹ پر موٹاپا آتا ہے یہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی پیچھے سے اسٹمک کو پش کرتی ہے، اسٹمک جو پش ہوتا ہے تو یہ ساری تیزابیت پھر اوپر کی طرف آتی ہے۔
تو ایک تو موٹاپا بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. دوسرا پروسیسڈ فوڈز, فیٹی فوڈز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جناب یعنی ہمارے پاس مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ جو بچہ ہے نا میرا, یہ گھر کا کھانا تو کھاتا ہی نہیں ہے, کچھ بھی اس کے لیے پکا دو, یہ اس کو تو بس یہ فاسٹ فوڈ ہی چاہیے, اس کو یہ برگر چاہیے, پیزا چاہیے. بھائی اس میں تو میں دل میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی اس کو کیا چاہیے, بڑوں کو بھی یہی چاہیے. تو وہ تو آج کل ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر چل پڑا ہے, تو اسی فیٹی فوڈز اور فاسٹ فوڈز کے بہت زیادہ کنزمپشن کی وجہ سے یہ ریفلکس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو گویا دو بڑے رسک فیکٹرز ہیں, ایک وزن کی زیادتی جس کو موٹاپا کہتے ہیں, دوسرا فیٹی فوڈز اور فاسٹ فوڈز کا کثرت سے استعمال. اس کے علاوہ اور جو دوسرے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں وہ اسموکنگ ہے, کہ اسموکنگ بھی ایسیڈیٹی کو پروموٹ کرتی ہے. اور چوتھا ان دواؤں کا استعمال ہے جو کہ NSAIDs کہلاتے ہیں, ایک گروپ ہے دواؤں کا جس کو کہ NSAIDs کہتے ہیں. یہ NSAIDs بھی مختلف یعنی عام طور پہ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہو یا جسم میں مختلف جگہوں پہ درد ہو تو یہ NSAID گروپ کی دوائیں بہت کامنلی یوز ہوتی ہیں, یہ بھی ریفلکس کو پروموٹ کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں گرڈ کی پریویلنس جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. جی ہاں. تو آپ کے پاس جو گرڈ کے پیشنٹس آتے ہیں وہ کون سے سمٹمز ہوتے ہیں جو تمام پیشنٹس میں کامن آپ کو نظر آتے ہیں؟ جی جناب, اس میں یہ ہے کہ عام طور پر پیشنٹ تو آ کر یہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کھانا کھا لیں, خاص طور پہ تھوڑا سا بھی کھانا دائیں بائیں ہوا, یعنی ذرا میں نے دعوت کا کھانا کھا لیا, کھانا میرے لیے عذاب ہو جاتا ہے, جلتا رہتا ہے پورا سینہ, اور رات کو جناب یعنی پورا سینہ جلتا ہے اور میں سو بھی نہیں سکتا, اور جب تک میں کوئی گولی نہ کھاؤں تیزابیت کی مجھے تو سکون ہی نہیں ملتا. اچھا, یہ تو کامنسٹ سمٹم ہے سینے کا جلنا. بعض اوقات سمٹمز اس کے ذرا ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ, ایسا سب سیٹ پیشنٹس کا ذرا کم ہے. بعض لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے, وہ جناب کھانسی بات بات پہ کھانسی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانسی کا مسئلہ شاید کوئی گلے کا ہے یا کھانسی کا مسئلہ شاید پھیپھڑے سے. در حقیقت وہ تیزابیت جو اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تیزابیت ہمارے, چونکہ کھانے کی نالی اور جو ہماری سانس کی نالی ہے دونوں بالکل برابر ہیں, تو وہ نہ چاہتے ہوئے تھوڑی سی تیزابیت سانس کی نالی میں بھی ٹکرتی ہے اور پھر آدمی کو وہ کھانسی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو گلا خراب ہے وہ مستقل ریفلکس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, یعنی ایسا کم ہے لیکن بہرحال ہوتا ہے. اور جن کو ریفلکس بہت زیادہ ہو ان کو دانتوں میں بھی, یعنی دانتوں میں جو ڈینٹل ایروژنز ہیں اس کا تعلق بھی ریفلکس ہے. لیکن یہ جو چیزیں میں نے بتائیں کم ہیں, زیادہ تر پیشنٹس سینے میں جلن کے ساتھ پریزنٹ کریں گے. خاص طور پہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بھی کھانا دائیں بائیں کا کھا لیا یا کھانے کے فوراً بعد میں لیٹ جاتا ہوں تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. اگر ہم ڈائگنوسس کی بات کریں جی تو وہ کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک پیشنٹ کو ڈائگنوز کرتے ہیں؟ جی جناب, اچھا یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ڈائگنوسٹک ٹیسٹس تو کئی سارے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ریسرچ اور بڑی سوسائٹیز, ایون امریکن گیسٹرونٹرولوجی سوسائٹی اور دوسری سوسائٹیز کی ریکمنڈیشن اس بارے میں بہت سمپل ہے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی, کسی کو یہ ریفلکس کے سمٹمز ہوں اور آپ اس کو اومیپرازول یا اس قسم کی ڈیریویٹیوز, آج کل نئی دوا وونوپرازون یا یہ ساری کی ساری وہ دوائیں ہیں جن سے کہ تیزابیت کم ہوتی ہے, وہ کھائے اور اس کے کھانے کے بعد یہ ریفلکس اس کا صحیح ہو کہ اس نے کھائی, جناب تیزابیت ہو رہی تھی, پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب جو مجھے تیزابیت ہوتی ہے تو جناب صحیح کیسے ہوتی ہے, بس یہ میں دوا کھا لیتا ہوں, یہ جو تیزابیت کی دوائیں ہیں, اور جناب میری صحیح ہو جاتی ہے. یہ بذات خود ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے. یعنی اگر پیشنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تیزابیت ہوئی اور یہ دوا کھانے کے بعد میری سینے کی جلن صحیح ہو گئی, اس کا مطلب بذات خود یہ ہے کہ اس کو ریفلکس ہے. مزید ٹیسٹنگ اس کی کمپلیکیشنز کو دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے, اس کی سیویئرٹی کو دیکھنے کے لیے کی جاتی ہے, لیکن گرڈ کی ڈائگنوسس تو یہاں سے بن گئی. اچھا سر, اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس چونکہ ایک جدید میڈیسن کا دور ہے تو ہمارے پاس آج کل بیشتر ڈیزیز کے بارے میں ہمارے پاس بہت ٹریٹمنٹ آپشنز ہوتے ہیں. جی اگر گرڈ کے ٹریٹمنٹ آپشنز کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس کون سے ایسے وائبل آپشنز ہیں جو ٹریٹمنٹ کی طرف ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں؟
دیکھیے ٹریٹمنٹ جو ہے اس کی ڈپینڈ کرے گی لائف اسٹائل کے اوپر بھی اور دواؤں کے اوپر بھی. اگر ہم دواؤں پر بات کریں تو دواؤں میں شروع میں H2 ریسیپٹر اینٹاگونسٹ ہوتے تھے 1980s اور 1990s میں. اس کے بعد پروٹون پمپ انہیبیٹرز آ گئے جس میں کہ آپ جانتے ہیں, سبھی جانتے ہیں, اومیپرازول ہے, ایسومیپرازول, پینٹوپرازول, ڈیکسلینسوپرازول, یہ ڈیریویٹیوز ایک کے بعد ایک آتے رہے اور بہت اچھے تھے یہ ریفلکس کے لیے. ریسنٹلی ایک دوا آئی ہے جس کو کہ وونوپروزون کہا جاتا ہے اور اس کو FDA نے ریسنٹلی اپروو کیا ہے ان ریفلکس کے پیشنٹس کے لیے جن کو کہ اس ریفلکس کی وجہ سے زخم یا خراشیں کھانے کی نالی کے نچلے حصے پر آ جائیں, جس کو کہ ہم اپنی زبان میں ایروسو ایسوفیجائٹس کہتے ہیں. تو اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ ریفلکس کی وجہ سے ایروسو ایسوفیجائٹس کے ریٹس کے ہیلنگ میں, یعنی اس کو صحیح ہونے میں وونوپروزون بمقابلہ اومیپرازول کے وونوپروزون کا بہت اچھا ایفیکٹ تھا. ادروائز اومیپرازول بھی اچھی ہے, وونوپروزون جو ہے یہ جو ریسنٹلی آئی ہے یہ اس سے ذرا سپیریئر مانی جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ڈائجسٹو سسٹم کی مختلف ڈیزیزز ہوتی ہیں اس سے اکثر بہت ساری کمپلیکیشنز مزید دیکھنے کو ملتی ہے. جی. تو گرڈ کی ایسی کون سی کمپلیکیشن ہے جو ایک پیشنٹ اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اچھا اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ریفلکس ہے یہ بیسکلی ریفلکس تیزابیت ہے. اب آپ سوچئے خود کہ تیزاب اگر کسی کا, یعنی میدا جو ہے, میدے کی جو لائننگ ہے اندر کی, جو میدے کی لائننگ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ تو ہے ہی تیزابیت کے لیے, وہ تو ساری تیزابیت پروڈیوس کرتی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جتنا بھی تیزاب ہو میدے میں. البتہ یہ تیزاب جب اس گیسٹرو ایسوفیجیل جنکشن سے کراس کر کے اوپر کی طرف آئے, یعنی کھانے کی نالی کے نچلے حصے کی طرف آئے, تو وہاں مستقل تیزابیت رہنے کی وجہ سے بعض اوقات وہ غذا کی نالی ہماری نیچے سے تنگ ہو جاتی ہے, جس کو کہ ہم اپنی زبان میں اسٹرکچر کہتے ہیں. اسٹرکچر جو ہے فارچونیٹلی بہت کم ہے اس کی پریولنس ہمارے ہاں, لیکن بہرحال ہے, دیکھتے ہیں ہم اس کو. اس میں پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے آ کے کہ ڈاکٹر صاحب میں کچھ کھاتا ہوں نا تو کھانا میرا پھنس جاتا ہے. یاد رکھیے, میں یہ بات یعنی عوام کو بہت اچھی طرح بتانا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کھانا پھنس رہا ہو اب آپ دواؤں پہ مت جائیں, اب آپ کی ایک اینڈوسکوپی ہو جانی چاہیے. یہ سیریس چیز ہے. بعض اوقات کینسر کی علامت بھی یہ کھانے کا پھنسنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات غذا کی, جیسے ریفلکس کے کانٹیکسٹ میں کہ ریفلکس جب ہوتا ہے مستقل تو کھانے کی نالی کے نچلے حصے میں جو تنگی آتی ہے اس کو اسٹرکچر کہتے ہیں. جب ایک دفعہ یہ اسٹرکچر بن گیا, اب کھانا جو ہم نوالا کھاتے ہیں وہ آپ پھنس جائے گا. کسی دوا سے یہ ہیل نہیں ہوگا. ہم اینڈوسکوپی کر کے مختلف اوزاروں سے اس کو کھول دیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے کھل جاتا ہے. ایک تو بڑی کمپلیکیشن یہ ہے. دوسری کمپلیکیشن اس کی, وہ بھی فارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم ہے, وہ یہ ہے کہ جب تیزابیت مستقل رہتی ہے تو کھانے کی نالی کا جو نچلا حصہ ہے اس کی لائننگ میں فرق آ جاتا ہے, لائننگ چینج ہو جاتی ہے. اس لائننگ کے چینج کو ہم اپنی زبان میں بیرٹس ایسوفیگس کہتے ہیں. یہ بیرٹس ایسوفیگس کو بھی اگر ٹریٹ نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں کافی عرصے تک تو اس کا چانس ہوتا ہے کینسر بننے کا کئی سالوں کے بعد. یہ اس وقت ہے کہ اگر ریفلکس کو ٹریٹ نہ کیا جائے. یہ بھی فارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم ہے, لیکن بہرحال ہے کہ کھانے کی نالی کے نچلے حصے کا کینسر کہ وہ بیرٹس ایسوفیگس کی وجہ سے, اور بیرٹس ایسوفیگس ریفلکس ڈیزیز کی کمپلیکیشن ہوتی ہے. جب ہم کھانوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کھانوں کے لیے مشہور ہے, تو فوڈز میں ایسے کون سے کھانے ہیں جو ایک گرڈ کے پیشنٹ کو ایوائڈ کرنی چاہیے؟ دیکھیے پاکستان تو کھانے کے لیے مشہور ہے, لیکن وہ مثل ہے نا کہ زندہ رہو کھانے کے لیے یا کھاؤ زندہ رہنے کے لیے. تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ اگر ریفلکس والے مریضوں کو یعنی ریفلکس سے اوائڈ کرنا ہے اور معدے کی امراض سے نجات دینی ہے تو یہ دوسری والی چیز ذرا زیادہ بہتر رہے گی کہ جی یعنی کہ جو اتنا بندہ کھائے کہ جس سے زندہ رہ سکے. بہرحال اس میں یہ تو ویسے بات ہوئی, لیکن کبھی کبھی تو کھانا چلتا ہی ہے. جنرلی اسپیکنگ جو وہ فوڈز جو کہ فاسٹ فوڈز ہیں, پروسیسڈ فوڈز ہیں, جن میں کہ اسپائسی کانٹینٹ زیادہ ہے اور جن میں کہ فرائیڈ کانٹینٹ زیادہ ہے, جس کو تلی ہوئی چیزیں اور مرچوں والی چیزیں کہا جاتا ہے, ان کا بچنا ضرور چاہیے, بہتر ہے. اگر ہم
طرز زندگی یعنی لائف سٹائل کی بات کریں، بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہوتی ہے جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کی وجہ سے کافی بہتر ہو جاتی ہے. کیا گرڈ میں کچھ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی وجہ سے بہتری آ سکتی ہے؟ یقیناً ہے ہی لائف اسٹائل کی بیماری ہے کہ لائف اسٹائل میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک واک ایکسرسائز اور دوسرا یعنی اوائڈنس آف فوڈس. جو واک یا ایکسرسائز ہے آپ یوں سمجھ لیجئے یہ اوبیسٹی جو ہے نا، جو سینٹرل اوبیسٹی ہے یعنی کہ جو پیٹ کا نکلنا ہے، یہ جڑ ہے بہت ساری بیماریوں کی، ریفلکس کی بھی، فیٹی لیور کی بھی اور جانے کیا کیا. یہ اگر کسی طرح سے کم ہو یعنی ہم اوبیسٹی پہ کنٹرول پائیں، کیسے کنٹرول پائیں؟ یعنی ایکسرسائز کو بڑھائیں، اپنی کم سے کم آدھا گھنٹہ پیدل واک روزانہ بہت بہتر رہے گی، یا 150 منٹ پر ویک ایٹ لیسٹ ہمیں ایکسرسائز ورزش کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہر وہ فوڈ جس سے کہ وزن بڑھنے کا ہو، جس میں کہ میدا ہے، جس میں چاول ہیں، جس میں چینی ہے، یہ خاص طور پہ اوبیسٹی یعنی وزن بڑھانے، وزن کو ان کا کم کرنا وزن کے گھٹانے میں مفید ہے. اسی طرح پرٹیکولرلی ریفلکس کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فیٹی فوڈز، تلی ہوئی چیزیں، مرچوں والی چیزیں اوائڈ کریں. رمضان کے حوالے سے خاص طور پہ ہم یہ کہنا چاہیں گے جن لوگوں کو تیزابیت کی شکایت ہے، سحری میں پلیز وہ بہت ہلکی غذا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن بالکل اس میں تلی ہوئی چیزیں اور مرچوں والی چیزیں، فیٹی فوڈز اوائڈ کریں، اور اتنا ہی کم سے کم کھائیں جتنا کہ روزے میں چل سکے. ورنہ سارا دن ریفلکس لوگوں کو ہوتا رہتا ہے، بیچارے سو بھی نہیں پاتے، تکلیف میں رہتے ہیں. بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہوتی ہے جس میں جب میڈیسنس سے ٹریٹ نہیں ہو پاتی تو ڈاکٹرز عموماً سرجری کی طرف جاتے ہیں. کیا گرڈ میں بھی ایک لاسٹ آپشن ہمارے پاس سرجری ہو سکتا ہے یا سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ گرڈ میں اس کی دوائیں اتنی اچھی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا اومیپرازول ہے، وونوپرازون ہے جو نئی آئی ہے، اتنی اچھی دوائیں ہیں کہ ان سے بہت اچھا ریلیف ملتا ہے. سرجری صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن میں دوائیں لے رہے ہوں پھر بھی ریلیف نہ ہو، پہلی بات. دوسری بات، ان کو ایک چیز ہوتی ہے، ظاہر ابھی موقع نہیں، لیکن ہائٹل ہرنیا کہتے ہیں، بڑا سا ہائٹل ہرنیا ہو جس سے کہ ریفلکس پروموٹ ہو رہا ہو، کھانے کی نالی کے فوڈ پائپ کے نچلے حصے میں زخم ہو گئے ہوں، ان لوگوں کے لیے البتہ سرجری ایک آپشن ہے جو کہ ایک بہت چھوٹا سبسیٹ ہے. تھینک یو سر، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.